جیسا کہ نیا دور مسلسل بتاتا رہا ہے کہ ملک کے سیاسی تھیٹر میں تبدیلی کا گیت کورس میں ادا کیا جا رہا ہے، اور اس کی موسیقی ترتیب دینے والوں میں شامل عظیم موسیقاروں کی ٹیم میں شریک ملک کے سینئر صحافی سہیل وڑائچ طبلے پر فائز ہیں۔ ایک ماہ سے ان کا کالم مسلسل عمران خان حکومت کی تبدیلی کے موضوع پر ہیں، لیکن لگتا ہے کہ سہیل وڑائچ نے طبلے کی کھال کو کچھ نئے انداز میں کسا ہے، اور چوٹ لگانے پر جو دھمک پیدا ہوئی ہے اس نے پنجاب کی سیاسی فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا ہے۔ مختصر یہ کہ سہیل وڑائچ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار فارغ ہونے والے ہیں۔ سہیل وڑائچ کھل کر کہتے بھی نہیں، لیکن تمثیلات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں بہت کچھ۔ ایک بار پھر انہوں نے دیومالائی کرداروں کے حامل پرندوں کی تمثیلات کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے خبر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی نوکری سے برخاستگی پر وزیر اعظم عمران خان مان چکے ہیں، اور اب ان کے بعد ان کی جگہ اپنا بندہ لگوانے کے لیے تحریک انصاف کے وفاقی کھلاڑی پنجاب کا رخ کرنے والے ہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان حکومت کے پاس صرف 6 ماہ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سیاسی منڈیر پر بیٹھا کالا کوا خبردار کر رہا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے گرد سرخ دائرہ لگا ہوا ہے۔ سیاست کو سرخ دائرے کے حصار سے نکلنے کے لیے عقابی برق رفتاری سے کام کرنا ہوگا۔ اب صرف ترجمان طوطوں سے کام نہیں چلے گا، حکومت کو ڈیلیوری دکھانا ہوگی، گورننس کو نتائج دینا ہوں گے، اور معیشت میں بہتری لانا ہوگی۔ کالے کوے کی کائیں کائیں کو غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا یہ 6 مہینے آزمائش کے ہیں۔ جولائی تا دسمبر ویسے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ ماضی کی بیشتر حکومتیں اسی موسم میں رخصت ہوئیں۔ اس وقت امید کی کوئل کہیں دور گھنے جنگلوں میں جا بیٹھی ہے، بلبل کی خوش نوائی بھی کہیں سننے میں نہیں آ رہی، کووں اور چیلوں کی بہتات ہے، فاختائیں کہیں چھپی بیٹھی ہیں۔ ہبس کے اس موسم میں بارش برسنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیاسی ہبس اور گرمی کا توڑ اس دفعہ مرکز سے نہیں صوبوں سے شروع ہوگا۔ صوبہ پنجاب میں ہما عثمان بزدار کے سر پر ایسے ڈیرے جمائے بیٹھا تھا کہ کیا شکرے اور کیا فاختائیں سبھی اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام ہو چکے تھے، مگر ایسا لگتا ہے کہ شاہین بالآخر اس کو کسی اور سر پر بٹھانے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ یہاں وہ اشارہ دیتے ہیں کہ تحریک انصاف کے 4 اہم ترین لوگ اپنی پسند کا شخص عثمان بزدار کی جگہ لگوانے کے لیے پنجاب کے دارالحکومت کا رخ کرنے والے ہیں، اور یہ پسند کا شخص اسی کابینہ میں سے ہوگا۔ انہوں نے ان کے لیے جن تمثیلات کا استعمال کیا ہے ان میں نیلی گردن اور سنہری پروں کا لباس پہنے مور، رنگ برنگے پروں والا ایرانی سی مرغ، گولڈن فیزنٹ یعنی مرغ سنہری، اور سرخ آسٹریلوی طوطا سب جلد ہی لاہور کی طرف اڑان بھرنے والے ہیں۔ ہر ایک پرندہ خوشنما وزارت اعلیٰ کے 4 بڑے امیدواروں کے شانے پر جا کر بیٹھے گا تاکہ ان کی مدد کر سکے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس پاور بروکر کا کون سا گھوڑا ہے جس پر وہ بازی لگائے گا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی اس سب معاملے میں مرکز بنے رہنا چاہیں گے اور انہیں غچہ نہیں دیا جا سکے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ نیلی گردن اور سب سنہرے پروں والا مور عبدالعلیم خان کو پسند کر چکا ہے، جبکہ ایرانی سی مرغ محسن لغاری کا گرویدہ ہے۔ مرغ سنہری ہاشم جواں بخت کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، جبکہ آسٹریلوی طوطا میاں اسلم اقبال سے متاثر ہے۔ چاروں مرغان خوشنما کے امیدواروں کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کے سربراہی کرنے والے عقاب چودھری کو غچہ دینا کافی مشکل ہوگا۔ عقاب کافی عرصے سے پنجاب کو چلانا چاہتا ہے۔ سہیل وڑائچ بتا رہے ہیں کہ علیم خان اور عمران خان کی آج کل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور معاملات طے کیے جا رہے ہیں، تاہم ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ عمران خان کبھی بھی کاف لیگ کو اپنی طاقت جمانے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ علیم خان آج کل آئے دن شاہین خان سے ملاقاتیں کرنے اسلام آباد جاتا ہے۔ سب سے اہم بات جس بارے انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ فی الحال وزیر اعلیٰ کے بدلنے کی بات پنجاب میں طوطا مینا کی کہانی سمجھی جائے، مگر یہ دراصل ابابیلوں کے کنکریاں پھینکے جانے والے سچ کے مترادف لگتی ہے۔ ہدہدوں نے پنجاب کے مرکز اقتدار کے درخت میں جب سوراخ کرنے شروع کرنے ہیں تو سب کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ان کا اشارہ کہ جو افراد بھی تبدیلی کی ان پیش گوئیوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، وہ یاد رکھیں کہ جب بلاوا آتا ہے تو پھر سب کچھ جھٹ پٹ ہو جایا کرتا ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سہیل وڑائچ نے کچھ روز قبل بھی اپنا ایک خواب کالم کی صورت میں لکھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ مقتدر حلقوں نے وزیر اعظم عمران خان کا متبادل ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کے آخر میں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ شیطانی وسوسے جیسا جھوٹا خواب وہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے لیے سند ہو رہے۔